ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السباطر لافتراق الصانع والمسموع والحاد والمحدود والرب والمربوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب کریم آواز دے رہا ہے مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، لیکن انہوں نے عہد پیمان الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. میں نے عرض کیا کہ اگر اس آیت کی عملی تفسیر کو دیکھنا ہے تو آپ میدان کربلا پر نگاہ ڈالیے. کچھ وہ ہیں جو میدان میں جا کر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی نوبت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آقا ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیں اور ہم دین الہی کی نصرت کرتے ہوئے حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کریں. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا پر آنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے. جو بات میں روزانہ ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور احادیث کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. اے فاطمہ، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی سوائے اس آنکھ کے جس نے دنیا میں حسین ابن علی پر آنسو بہائے. ہر آنکھ روز محشر روئے گی سوائے اس آنکھ کے جس نے دنیا میں حسین ابن علی کی مصیبتوں پر آنسو بہایا. وہ آنکھ اور وہ گریہ کرنے والے اس دن مسکرا رہے ہوں گے. فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اور انہیں جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جا رہی ہوگی. ایک صلوات ہے مل جل کے
شہداء کربلا کی خصوصیات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ شہداء کربلا کی خصوصیات پر نگاہ ڈالیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ وہ افراد ہیں جو قرآن محور تھے، جنہوں نے قرآن مجید کو محور اور مرکز قرار دیا اور قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں زندگی گزاری اور قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت کو گلے لگایا اور حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کی۔ شہداء کربلا کی زندگی پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ افراد تھے جو بصیرت سے سرشار تھے، جنہیں خداوند متعال نے وہ نور عطا کیا تھا کہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ شہداء کربلا کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ شہداء کربلا وہ عظیم افراد تھے جو ہمیشہ بانشاد، سرسبز و شاداب اور سرحال تھے۔ پتہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، مگر ذرہ برابر بھی چہرے پر اضطراب، پریشانی، اسٹریس، ٹینشن، ذہنی الجھن کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ شہداء کربلا کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ افراد تھے جو ولایت مدار تھے، جنہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم ہر اس عمل کو انجام دیں گے جو ولی خدا ہم سے چاہے گا اور ہر اس کام سے دوری اختیار کریں گے جس سے ولی خدا ہمیں روک دے گا۔ جن کی نگاہیں حسین کی نگاہوں پر تھی کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آج جس خصوصیت پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دشمن شناسی۔ توجہ کیجیے عزیزو، اور آج کے دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شہداء کربلا دشمن شناس تھے، یعنی اپنے دشمن کو بھی پہچانتے تھے اور دشمن کی خصوصیات کو بھی پہچانتے تھے۔ توجہ کیجیے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارے دشمن کے صفات کیا ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رفتار کیسا ہے، اس کے عادات و اطوار کیسے۔ توجہ ہے؟ اور دشمن شناسی بہت اہم ہے۔ اصول و فنون جنگ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان دشمن کو اور اس کی طاقت کو سمجھ جائے تو وہ 50% جنگ ایسے ہی جیت گیا ہے۔ توجہ ہے؟ دشمن شناسی بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ کو جس دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، جس سے لڑنا ہے، آپ اس دشمن کو پہچانتے ہو اور اس دشمن کی طاقت کا بھی اندازہ رکھتے ہو، تب آپ معرکے کو سر کر پائیں گے، تب آپ جنگ جیت پائیں گے۔ اور یہ بات صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دشمن شناس بنیں اور پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارے دشمن کے صفات کیا ہے، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محلے میں ہمارا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ توجہ ہے؟ کالج میں پڑھنے والے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کالج کے ہی کسی اسٹوڈنٹ سے کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاسٹل میں ساتھ زندگی گزارنے والے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاسٹل لائف کے درمیان کسی سے کسی بات پر بحث ہو گئی تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا محلے میں جس سے جھگڑا ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا اسکول اور مدرسوں میں اگر کسی سے بحث ہو جائے تو وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا ہاسٹل میں اگر کسی ساتھی سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو ہمارا دشمن ہے؟ اور اگر ہم انہیں دشمن سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن شناس نہیں ہیں، ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ایک سلامات پڑھیں مل جل کے بابا سے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سلامات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔
اللہم صلی علی. توجہ کیجیے گا، شہدائے کربلا دشمن شناس تھے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دشمن شناس بنیں، اپنے دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور دشمن کے صفات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اصول و فنون حرب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے دشمن کو پہچان لیا اور اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیا تو آپ آدھی جنگ ویسے ہی جیت چکے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزوں. دیکھیں، دشمن کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ دشمن جو نظر آتا ہے، ایک وہ دشمن جو نظر نہیں آتا. توجہ ہے. ایک وہ دشمن جو ظاہر ہے، ایک وہ دشمن جو ظاہر نہیں ہے. وہ دشمن جو نظر آتا ہے ہم اس کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور قرآن جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ مبارکہ یاسین. اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ دشمن جو نظر نہیں آ رہا اسے ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. تو نظر نہ آنے والے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. قرآن مجید کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت اور پرستش نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے. توجہ کیجیے. اور ہم ایک لفظ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قسم کھایا ہوا دشمن. کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے قسم کھائے ہوئے دشمن ہے. یہ محاورہ قرآن نے شیطان کے بارے میں ہی استعمال کیا ہے. توجہ کیجیے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو ایک شیطان دشمن ہے. دوسرا دشمن کون ہے ہمارا؟ روایات یہ کہتی ہیں عدو المرء غضبہ وشہوتہ، انسان کا غصہ اور اس کی شہوت اس کے دشمن ہے. توجہ ہے. انسان کا غصہ اس کا دشمن ہے. جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو. اگر کسی پر غصہ آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا دشمن ہے، اس لیے دشمن پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ سامنے والا بعد میں، یہ غصہ خود پہلے تمہارا دشمن ہے. نہیں، روایات کہتے ہیں الغضب یرضی صاحبہ ویبدی معایبہ، غصہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے عیوب کو آشکار کر دیتا ہے. جب کوئی انسان غصہ کرے تب اندر کی بہت ساری ایسی باتیں نکل کر سماج کے سامنے آ جاتی ہیں جو پہلے سماج اور معاشرے کے سامنے. عدو المرء غضبہ وشہوتہ، غصہ انسان کے لیے دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جو آپ کو ہلاک کر دے گا، آپ کے اندر کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے نکال کے باہر رکھ دے گا. اور انسان کی شہوت بھی اس کے لیے دشمن ہے. ایک لمحے کی ناجائز خواہش زندگی بھر کا پچھتاوا انسان کے مقدر میں لکھ دیا کرتی ہے. توجہ ہے. ایک ایک لمحے کی ناجائز خواہشیں طولانی زمانے کے لیے انسان کو ٹینشن دے دیا کرتی ہیں. تو یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ شہوت دشمن ہے. توجہ کیجیے. شیطان دشمن ہے، غصہ دشمن ہے، شہوت دشمن ہے. اس کے بعد روایات کہتی ہیں بطن المرء عدوہ، انسان کا شکم اس کے لیے دشمن ہے. توجہ ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن سارے وہ ہیں جو ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، اور روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے مگر تمہارے دشمن ہیں. شیطان دشمن ہے، غصہ دشمن ہے، شہوت دشمن ہے. تمہارا شکم
خود تمہارا دشمن ہے. شکم دشمن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل. کیسے سمجھیں؟ کیا ذرا تاریخ کربلا پہ نگاہ ڈالیے. حسین ابن علی جب عصر عاشور میدان کارزار میں آئے، سرکار سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ پسر سعد کے لشکر کو کچھ نصیحتیں کریں. امام جب کچھ بولنا چاہتے تھے تب لشکر شور مچانا شروع کر دیتا تھا. توجہ کیجیے گا. جب حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ کچھ بولے، لشکر شور مچاتا تھا، ہنگامہ کر دیتا تھا، تاکہ حسین کی آواز کسی کے کانوں سے ٹکرا نہ جائے. دیکھیں دشمن ہے، مگر انہیں بھی اندازہ ہے کہ اگر فرزند رسول کی بات کو کسی نے غور سے سن لیا اور ایک لمحے کے لیے غور و فکر کر لیا تو ہو سکتا ہے ادھر سے نکل کے ادھر چلا جائے. حسین کچھ بولنا چاہتے تھے اور لشکر شور مچا رہا تھا. تب سرکار سید الشہداء نے گھوڑے سے آواز دی، کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی. تم سب کے سب میرے نافرمان ہو، تم سب کے سب میری بات نہیں سننا چاہتے. کیوں؟ فقط ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے شکم مالے حرام سے بھر چکے ہیں. اب میں یہاں پہ رک کے آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اب تک اس جملے کو بارہا سنا ہوگا، توجہ ہے، اور اس انداز میں سنا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں. یہی سنا ہے نا آپ نے کہ جب حسین ابن علی نے لشکر کو سمجھایا اور سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام نے فرمایا کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں. لیکن مقاتل کی کتابوں میں مثلا میں نے جو ابھی جملے پڑھے سید ابن طاؤس علیہ الرحمٰن لحوف میں لکھے ہیں کہ ابھی حسین نے نصیحت مکمل کی نہیں، ابھی حسین نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ کچھ بولے لشکر شور مچانے لگتا ہے، ہنگامہ کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ حسین کچھ بول نہ پائے اور حسین کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچ نہ پائے. تب حسین نے فرمایا کلکم عاص لامری، تم سب کے سب میرے حکم کے نافرمان ہو، غیر مستمع لقولی، اور تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جب شکم مال حرام سے بھر جائے تو دین کی باتیں سن کے نصیحت کرنا تو بہت دور، انسان امام کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہوتا. سن کے عمل کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے، سننا پہلا مرحلہ ہے. توجہ ہے، سن کے عمل کرنا دوسرا مرحلہ ہے، بات کو غور سے سننا یہ پہلا مرحلہ ہے. حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں، لہٰذا تم میری بات سننے کو ہی آمادہ اور تیار نہیں. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا جی. شیطان دشمن ہے، غصہ دشمن ہے، شہوت دشمن ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا شکم دشمن ہے. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے جرائم اور کرائم کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مجرموں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ صاحب پیٹ کے لیے یہ سارے جرائم کر رہے ہیں. توجہ ہے. اور کون دشمن ہے؟ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان میں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے وہ انسان کے لیے دشمن ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. توجہ کیجیے. تو ایک باطنی دشمن ہے، نظر نہ آنے والا دشمن ہے، اور ایک ظاہری دشمن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں دکھتا ہے، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہمارا ظاہری دشمن کون ہے؟
کیا محلے میں جس سے جھگڑا ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے؟ اسکول کالج میں جس سے جھگڑا ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے؟ گھر میں کسی سے اختلاف ہو گیا تو کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کسی سے بحث ہو گئی تو کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ ہمارا ظاہری دشمن کون ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو. ناصبی اور دشمنان اہل بیت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں حسین کی مجلس میں مت جاؤ اس لیے کہ شیعہ تمہارے دشمن ہیں. توجہ ہے. ان کے ہاتھ کا کچھ مت کھاؤ اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ایک گلاس پانی بھی ان کے یہاں نہ پیو اس لیے کہ شیعہ تمہارے دشمن ہیں. اور بعض ہماری طرف جو فرقہ وارانہ اختلاف کو ہوا دینے والا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی تمہارے دشمن ہیں. توجہ کیجیے گا. کیا شیعہ سنی کے دشمن ہیں؟ کیا سنی شیعہ کے دشمن ہیں؟ کیا محلے میں رہنے والا پڑوسی ہمارا دشمن ہے؟ کیا جس سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا جس سے کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے؟ نہیں. کا پھر دشمن کون ہے؟ کا شیعہ ہر شب جمعہ مسجد میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں جس میں کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو رسول اور آل رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والا ہے ہمارا دوست ہے. توجہ کیجیے. اور اگر کوئی انسان، سنیے جملہ عزیزو، اگر کوئی انسان محلے میں بھی کسی کو اپنا دشمن سمجھے، یونیورسٹی کیمپس میں بھی کسی کو اپنا دشمن سمجھے، جہاں جاب کر رہا ہے وہاں بھی کسی کو اپنا دشمن سمجھے، اور اس کے بعد پھر شب جمعہ کھڑا ہو اور جا کے زیارت وارثہ پڑھنا شروع کرے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. توجہ ہے بھائی. گھر میں خاندان میں رشتہ داروں سے جھگڑا کر کے انہیں دشمن سمجھتا ہے اور امام سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. توجہ کیجیے عزیزو. دشمن شناسی بہت اہم ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے. برسوں پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اس وقت لوگوں کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب سے بڑے شیطان کا مطلب کیا ہے، لیکن آج دنیا بخوبی اس مسئلے کو سمجھ رہی ہے. سب سے بڑے شیطان ہونے کا مطلب کیا ہے. دشمن شناسی بہت ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے دشمن کو پہچان لیا کہ ہمارا دشمن کون ہے تو اس دشمن کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا عکس العمل کیا ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا. تو دشمن کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو پہلا ری ایکشن بیان کیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان لانے والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنا لینا. توجہ ہے. جو ہمارا دشمن ہے اسے اپنا دوست نہ سمجھنا. پہلا ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کو انسان دشمن ہی سمجھے، دوست نہ سمجھے. جب انسان دشمن کو دوست سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس وہیں سے فریب اور دھوکہ کھا جایا کرتا ہے. دوسرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ امیر سخن و بیان، امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمائے لا تستصغرن عدوا وعن ضعفا. کبھی بھی کسی دشمن کو چھوٹا نہ سمجھنا چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو. توجہ ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھے، دوست نہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کو چھوٹا نہ سمجھے. لا تستصغرن عدوا وعند ضعفا، کسی دشمن کو چھوٹا، حقیر، معمولی سا نہ سمجھو، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو. اور تیسرا عکس العمل کیا ہونا چاہیے، تیسرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کہتا ہے جب جناب ابراہیم نے اپنے چچا آزر کو بار بار سمجھایا مگر سمجھ میں بات نہ آئی، قرآن کہتا ہے فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر دشمن خدا ہے تو ابراہیم نے آزر سے تبرہ کیا، بیزاری کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا، دوری کا اعلان کیا. توجہ ہے؟ تو تین چیزیں دشمن کے مقابلے میں ہمارا عکس العمل، ہمارا ری ایکشن اور ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے. پہلی چیز دشمن کو دشمن سمجھے، دوست نہ سمجھے. دوسری چیز یہ کہ دشمن کو کمزور اور چھوٹا نہ سمجھے. تیسری چیز یہ کہ دشمن سے بیزاری کا اعلان کرے، دوری کا اعلان کرے، برات کا اعلان کرے. اب آپ ذرا غور کیجئے، شیطان دشمن ہے، توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو پھر ہمیں ہر وقت جیسے اپنے ظاہری دشمن سے چوکنا رہتے ہیں شیطان سے بھی چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، دوست نہ سمجھے. توجہ ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ نظریات، وہ افکار، وہ خیالات جو جوانوں کو دین کے راستے سے گمراہ کر دیا کرتے ہیں ان سے یہ کہہ کے نہیں گزرنا چاہیے کہ صاحب یہ ایک چھوٹی اور معمولی سی بات ہی تو ہے. وہ چیز جو جوانوں کو دین کے راستے سے منحرف کر دے وہ چھوٹی اور معمولی سی بات ہو سکتی ہے. دشمن کو چھوٹا نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، اور دشمن سے برات کا اعلان کریں، دوری کا اعلان کریں، بیزاری کا اعلان کریں. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. توجہ کیجیے، شیطان دشمن، غصہ دشمن، شہوت دشمن، انسان کا شکم اس کے لیے دشمن. اور کون دشمن ہے؟ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کروں گا اور آپ چونک جائیں گے. بیوی اور بچے دشمن ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے بیوی اور بچوں میں سے تمہارے بیوی اور بچے بھی تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب؟ کہا بیوی بچوں سے محبت کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن اگر یہی بیوی بچے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، اگر انسان کو رسول خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، اگر انسان کو حجت خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں تو کیا یہ دوست ہیں؟ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صدر اسلام میں پیغمبر اسلام نے کچھ مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا. جب انہوں نے چاہا کہ ہجرت کرے تو بیوی بچوں نے کہا صاحب یہاں بسا بسایا گھر ہے، ویل سیٹلڈ بزنس ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے محمد عربی کے کہنے پر آپ یہاں سے چلے جائیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ بیوی بچوں کے کہنے پر ہجرت چھوڑ کے وہیں رک گئے تو قرآن نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تم جنہیں اپنا سمجھ رہے ہو وہ اپنے نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے مقابلے پہ آ گئے، خدا کے مقابلے پہ آ گئے. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. توجہ کیجیے. تو دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اور دشمن سے اعلان برات، اعلان بیزاری اور دوری کا اعلان کریں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے.
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ اے میرے نبی بندوں سے کہہ دو لا تلبسوا ملابس اعداء. سنیے گا غور سے اس حدیث قدسی کو، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے چاہتا ہوں کہ اس پر غور و فکر کریں. خدا بند متعال نے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ مومنین سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو لا تلبسوا ملابس اعداء، کہ اے میرے بندو میرے دشمنوں کا لباس مت پہننا. توجہ ہے، لا تلبسوا ملابس اعداء، وہ لباس مت پہننا جو میرے دشمنوں کا لباس ہے. ولا تطعموا مطاعم اعداء، وہ کھانا مت کھانا جو کھانا میرے دشمن کھاتے ہیں. ولا تسلكوا مسالك اعداء، اس راستے پر مت جانا جو راستہ ہمارے دشمنوں کا راستہ ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے، جو کھانا میرے دشمن کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں، جس راستے پر میرے دشمن چلتے ہیں اس راستے پر نہ چلیں. اس نبی نے عرض کی پروردگار ایسا کیوں کہ اگر دشمنوں کا لباس پہننے لگے، اگر خدا کے دشمن جو کھاتے ہیں وہ کھانے لگے، اگر خدا کے دشمن کے راستے پر چلنے لگے فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں ویسے ہی تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے. میں وضاحت کروں اس بات کی، دشمنوں کا لباس نہ پہننا. توجہ کیجئے گا، دشمنوں کا لباس نہ پہننا. آج بچے فلم دیکھ کر وہیں سے لباس چوز کرنے لگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ہمیں ایسا کپڑا پہننا ہے، ہمیں ایسا کپڑا پہننا ہے، ہم نے فلاں ایکٹر کو فلاں لباس پہنے دیکھا ہے تو اس کی طرح مجھے بھی لباس پہننا ہے. کیا سوچا آپ نے کہ دین ان سارے مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے؟ وہ دسترخوان جس پر شراب رکھی ہوئی ہو، کیا اس دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت ہے؟ وہ کھانا مت کھانا جو ہمارے دشمن کھایا کرتے ہیں. اس راستے پر نہ چلنا، ان عادات و اطوار کو اختیار نہ کرنا جو ہمارے دشمنوں کے عادات و اطوار ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ لباس پہننے سے کیوں منع کیا گیا کہ اس کے جیسا لباس نہ پہننا، اس کے جیسا کھانا نہ کھانا، اس کے عادات و اطوار کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا؟ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب انسان ظاہری طور پر کسی کی کاپی کرنے لگ جائے اور کسی کی کاپی کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اور کردار کو بھی اپنانے لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بات ہیئر اسٹائل سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہابیز پہ آ کے ختم ہوتی ہے. فلاں کی طرح ہم بھی بال رکھیں گے، پھر اس کے بعد فلاں کی طرح ہم بھی لباس پہنیں گے، پھر فلاں کی اسٹائل میں ہم بھی راستہ چلیں گے. بات لباس سے، ظاہر سے، ہیئر اسٹائل سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان دھیرے دھیرے پوری کاپی کرنے لگ جاتا ہے. خداوند متعال نے کہا وہ لباس مت پہنو جو میرے دشمنوں کا لباس ہے. ویسٹرن کلچر میں جو برہنگی کا لباس انسان کے حوالے کر دیا کہ تم اسے پہنو اور اسے پہن کر ہی تم دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤ گے. شریعت منع کرتی ہے اس چیز سے. وہ کھانا مت کھاؤ جو میرے دشمنوں کا کھانا ہے، ورنہ تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے. اس راستے پر نہ چلو، ان عادات و اطوار کو نہ اپناؤ جو میرے دشمنوں کے عادات و اطوار ہیں، ورنہ تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ. توجہ دیجیے. تو دشمن کون ہے؟ وہ جو رسول اور اہل رسول کا دشمن ہے. توجہ کیجیے گا. تاریخ پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اس کی بہت سی مثالیں نظر آ جائیں. باپ نے بیٹے سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا دشمن رسول اور اہل رسول. تاریخ میں ایک بہت ہی مشہور و معروف نام عدی ابن حاتم.
حاتم تائی کے بیٹے، توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کے خاص اصحاب و انصار میں سے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا، عدی ابن حاتم کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بیٹا زید بھی مولا کائنات کے لشکر میں تھا۔ جب مولا کائنات نے دشمن کے لشکر کو قتل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد جنگ تھمی اور لوگ لاشوں کے درمیان سے گزرے، تو زید نے دیکھا کہ ان کا ماموں مولا کائنات کے ایک سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب جب اپنے ماموں کے لاشے پر نگاہ پڑی تو قبیلائی تعصب نے جنم لیا، میرے ماموں کو قتل کر دیا، یہ کہہ کے تلوار نکالی اور مولا کائنات کے لشکر کے جس سپاہی نے اس کے ماموں کو قتل کیا تھا اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میدان جنگ سے فرار اختیار کر گیا اور جا کے امیر شام کی طرف پناہ لے لی۔ توجہ کیجیے گا، جب عدی ابن حاتم کو اس واقعے کی خبر ملی تو عدی ابن حاتم نے کہا خدایا گواہ رہنا، میں اس سے برات اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ بیٹا ہے مگر باپ نے بیزاری کا اعلان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا علی ابن ابی طالب کے خلاف گیا ہے، وصی پیغمبر کے خلاف گیا ہے، جانشین پیغمبر کے خلاف گیا ہے۔ توجہ کیجیے، بالکل اسی طرح ایک مثال اور ملتی ہے۔ امیر شام کا ماموزاد بھائی امیر شام کا ہے اور عاشق حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ بھائی امیر شام کا ہے اور عاشق مولا کائنات کا ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد اسے اسیر کر لیا گیا، اسیر کر کے شام کے ایک زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن امیر شام نے اس سے گفتگو کی اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی تم رشتہ دار تو ہمارے ہو، تو پھر ساری زندگی علی کے لشکر میں کیا کر رہے تھے؟ جملہ سنیے گا عزیزو، کہ یہ سچ ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ساری زندگی علی کے ساتھ رہا اور اب بھی علی کا عاشق ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے ایک نگاہ علی کے لشکر پہ ڈالی، ایک نگاہ تیرے لشکر پہ ڈالی۔ جب میں نے علی کے لشکر پہ نگاہ کی تو میں نے دیکھا جتنے عابد و زاہد ہیں، جتنے متقی و پرہیزگار ہیں، جتنے قاریان قرآن ہیں، جتنے سنت و سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سب علی کے لشکر میں ہیں۔ جب تیرے لشکر پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا جتنے دنیا پرست ہیں، جتنے شرابی جواری ہیں، جتنے چور اچکے بے ایمان ہیں، وہ سب تیرے لشکر میں ہیں۔ لہذا میں نے چاہا اللہ والوں کے لشکر کو انتخاب کیا جائے، بے ایمانوں کے لشکر سے دوری اختیار کی جائے۔ توجہ کیجیے عزیزو، بھائی امیر شام کا، لیکن عشق مولا کائنات سے، حب فی اللہ و بغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی راہ میں ہو اور دشمنی بھی اللہ کی راہ میں۔ اور یہ چیز ہم نے شہداء کربلا سے سنی۔ نافع ابن ہلال نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اپنی نیت اور بصیرت پر باقی ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا، نوالی من والاک ونعادی من عاداک، اے حسین جو آپ کا دوست ہے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو آپ کا دشمن ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جناب نافع ابن ہلال شہداء کربلا دشمن شناس تھے، اپنے دشمن کو خوب قاعدے سے پہچانتے تھے۔ یہ جملہ کہا اور صرف یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ میدان کارزار میں آئے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزو، نافع ابن ہلال میدان کارزار میں آئے، میدان کارزار میں آ کے رجس پڑھنا شروع کی، آواز دی، انا الغلام الیمنی الجملی دینی علی دین حسین و علی، میں ایک یمنی غلام اور نوجوان ہوں جس کا دین وہی دین ہے جو علی کا دین تھا، جو حسین کا دین ہے۔
اللہ اکبر. توجہ کیجیے عزیزو, نافع ابن ہلال نے حسین ابن علی سے وعدہ کیا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست, جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. صرف دعویٰ نہیں کیا, روز عاشورہ میدان میں آ کے آواز دی, انا الغلام الیمنی الجملی دینی علی دین حسین وعلی. اے یزید کے لشکر والوں سنو, میں ایک یمن کا جوان ہوں جس کا دین وہی دین ہے جو علی کا دین تھا, جو حسین کا دین ہے. خدا کے لیے بیدار ہو جائیں, توجہ کیجیے اس جملے پر, کہ میں ایک یمنی جوان ہوں جس کا دین وہی دین ہے جو علی کا دین تھا اور جو حسین کا دین ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر حسین کے لشکر کا دین اور یزید کے لشکر کا دین ایک ہوتا, کاش بات واضح ہو جائے, اگر حسین کے لشکر کا دین اور یزید کے لشکر کا دین ایک ہوتا تو نافع ابن ہلال یہ کیوں کہتے کہ میں اس دین پر ہوں جو علی کا دین تھا, جو حسین کا دین ہے. نافع ابن ہلال نے میدان کربلا پہ یہ بات واضح کر دی, حسین کا دین اور ہے, دشمنان حسین کا دین اور ہے. دینی علی دین حسین وعلی, میرا دین وہ دین ہے جو حسین کا دین ہے اور جو علی ابن ابی طالب کا دین تھا. توجہ کیجیے عزیزو, یہ دشمن شناس ہے جو اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں, اس کے عادات و اطوار سے بھی واقف ہیں, اور دشمن کے دین اور آئین کو بھی خوب قاعدے سے سمجھتے ہیں. اور سرکار سید الشہداء نے بھی روز عاشورہ نصیحت اور موعظہ کرنے کے بعد پسر سعد کے لشکر کے سامنے کچھ جملے اپنی زبان پر جاری کیے تھے. اشتد غضب اللہ علی الیہود اذ جعلوا للہ ولدا. خداوند متعال قوم یہود پر غضبناک ہوا جب انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. پھر مولانا نے فرمایا کہ خداوند متعال مسیحیوں پر غضبناک ہوا کب, کہ جب وہ تین خدا کے قائل ہو گئے, پدر پسر روح القدس. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اسی طرح خدا غضبناک ہے اس قوم پر جو متفق ہے اس بات پر کہ اپنی نبی کی بیٹی کو بیٹے کو قتل کر دے. ان لوگوں سے حسین ابن علی نے مثال کیوں دی؟ وہ یہود جو اس بات کے قائل ہوئے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, وہ مسیحی جو اس بات کے قائل ہیں کہ تین لوگ مل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں, پدر پسر روح القدس, ان سے حسین نے مثال کیوں دی اس لشکر کی؟ یعنی نہ وہ توحید کے قائل تھے اور نہ یہ جو لشکر میرے سامنے ہے یہ توحید پروردگار کا قائل. تو نافع دشمن کو خوب قاعدے سے پہچانتے ہیں. جناب زہیر ابن قین میدان میں آئے, توجہ کیجیے گا عزیزو, شہداء کربلا دشمن شناس تھے. جناب زہیر ابن قین میدان میں آئے, پسر سعد کے لشکر سے ایک شخص نے آواز دی جس کا نام تاریخ میں عزرہ ابن قیس لکھا ہے. جیسے ہی زہیر ابن قین کو میدان میں دیکھا, اس نے سامنے سے آواز دی, زہیر تم کہاں اس طرف چلے گئے؟ تم تو ہمارے ہم عقیدہ تھے, ہمارے ہم خیال تھے, ہم جیسا نظریہ رکھتے تھے. سنیے گا زہیر ابن قین کا جواب. زہیر ابن قین نے آواز دی, لما رأیت الحسین ذکرت رسول اللہ بہ, میں نے جب حسین کو دیکھا تو مجھے رسول یاد آ گئے. اللہ اکبر. کیا زہیر تم حسین کی طرف کیوں چلے گئے؟ کیا لما رأیت الحسین ذکرت رسول اللہ بہ, ارے میں نے جب حسین کو دیکھا تو مجھے رسول اسلام یاد آ گئے. زہیر ابن قین پسر سعد کے لشکر سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے حسین کو دیکھا تو مجھے رسول یاد آ گئے؟ زہیر لشکر یزید کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. تم سمجھتے ہو کس کو قتل کرنے آئے ہو؟ ارے تم اس کو قتل کرنے آئے ہو جس کو قتل کرنا پیغمبر کو قتل کرنے جیسا ہے. میں نے جب حسین کو دیکھا تو مجھے رسول اسلام یاد آ گیا. اس کے بعد جناب زہیر ابن قین نے کہا, وَعَرَفْتُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِنْ غَدْرِكُمْ وَنَكْسِكُمْ وَمَيْلِكُمْ إِلَى الدُّنْيَا. اے لشکر والو سنو, اور مجھے پتا ہے وہ ساری باتیں جو حسین کے اوپر بیت رہی ہیں,
وہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، تم نے بیعت توڑی، اور تم نے مال و دولت کی لالچ میں حسین ابن علی کے خلاف قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جو کیجیے، دشمن کے صفات کو ایک ایک کر کے واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ تم نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر فرزند رسول کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ دشمن شناس ہیں؟ یہ اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں اور دشمن کے عادات و اطوار، اس کے صفات، اس کے کردار سے بھی واقف۔ حسین ابن علی کے اصحاب و انصار میں بہت مشہور و معروف نام ہے ابو ثمامہ سیدابی، جنہوں نے آواز دی تھی آقا نماز کا اول وقت ہو گیا، حسین نے دعا دی جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ حسین کا یہ سپاہی صرف وقت شناس نہیں تھا، توجہ کیجیے گا جملے پر، آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا نماز کا اول وقت ہو گیا۔ حسین کا یہ سپاہی صرف وقت شناس نہیں تھا، دشمن شناس بھی تھا۔ توجہ ہے؟ پیسر سعد نے اپنے لشکر والوں سے پوچھا کوئی ہے جو جا کر حسین سے بات چیت کرے؟ لوگوں نے اپنی نظریں جھکا لی، کوئی بات چیت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھا۔ ایک شخص اٹھا جس کا نام تاریخ نے کثیر ابن عبداللہ لکھا ہے، اس نے کہا پیسر سعد میں حسین سے جا کر بات کروں گا، میں گفتگو کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو وہیں حسین کے خیمے میں خنجر نکال کے حسین کو وہیں قتل کر دوں گا۔ توجہ ہے؟ پیسر سعد سے کیا کہا کہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر موقع مل گیا تو وہیں خنجر نکال کے خیمے میں حسین ابن علی کو قتل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ شخص سرکار سید الشہداء کے خیمے کی طرف آیا۔ ابو ثمامہ سیدابی نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیسر سعد کی طرف سے آیا، حسین ابن علی سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اپنی تلوار اور اپنے خنجر میرے حوالے کرو۔ توجہ، بات کہاں ہوئی ہے؟ پیسر سعد کے خیمے میں۔ حسین کا وقت شناس اور دشمن شناس سپاہی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین سے گفتگو کرنی ہے تو تلوار اور خنجر میرے حوالے کرو۔ کہا نہیں، اسلحہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہا شمشیر تمہاری نیام میں ہوگی مگر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ میرا رہے گا، تب تم حسین سے گفتگو اور بات چیت کر سکتے ہو۔ کہا یہ شرط بھی منظور نہیں ہے، تو کہا پھر جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بات پیسر سعد کے خیمے میں ہوئی تھی کہ اگر موقع مل گیا تو وہی حسین کو قتل کر دوں گا۔ حسین کا دشمن شناس سپاہی حسین کے خیمے پہ روک کے کہہ رہا ہے کہ اگر اسلحہ نہیں رکھو گے تو اندر نہیں جانے دوں گا۔ وہیں سے واپس کر دیا۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آئے، مولا نے پوچھا ابو ثمامہ کون آیا تھا؟ سنیے گا جملہ زیادہ رو۔ ابو ثمامہ کون آیا تھا؟ کہا شر اہل الارض، آقا اس زمین کی سب سے بدترین مخلوق آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا ابو ثمامہ کون آیا تھا؟ کہا آقا شر اہل الارض، اس زمین پر جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں جو سب سے بدترین مخلوق ہے اس کا آپ کے خیمے کے قریب آنا ہوا تھا۔ حسین کے وقت شناس اور دشمن شناس سپاہی نے سرزمین کربلا سے اعلان کر دیا جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ کائنات میں سب سے بدتر ہے۔ شر اہل الارض، آقا اس زمین کی بدترین مخلوق آئی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے کہا کہ تلوار مجھے دو، پھر خیمے میں جانے دوں گا۔ اس نے شرط قبول نہیں کی اور میں نے اسے واپس بھیج دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ کتنے دشمن شناس تھے، اپنے دشمن کو خوب قاعدے سے پہچانتے تھے کہ ہمارا دشمن کن عادات و اطوار اور کن رفتار و کردار کا مالک ہے۔ نافع ابن ہلال دشمن شناس ہے، زہیر ابن قین دشمن شناس ہے، ابو ثمامہ سیدابی دشمن شناس۔
خود سرکار سید الشہداء نے اپنے دشمن کے صفات کو خود اپنے خطبے میں بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کن عادات و اطوار، رفتار اور کردار کے مالک ہو، میں خوب قاعدے سے تمہیں پہچانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا لیکن ذرہ برابر بھی کسی کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت نظر نہیں آئی۔ جانتے تھے کہ بدترین مخلوق ہمارے دشمن ہے، لیکن پھر بھی اضطراب، پریشانی، نگرانی، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ نہ صرف یہ کہ اضطراب اور بے چینی نظر نہیں آئی، بلکہ ہم نے موت کو گلے لگاتے ہوئے وہ سکون اور آرام ان کے درمیان دیکھا جو شاید تاریخ میں کہیں اور، شاید کہ یقیناً تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آیا۔ جب حسین ابن علی شب عاشور محضر شہادت سنا رہے تھے کہ کل کون کون میدان میں جائے گا اور اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرے گا، ایک 13 برس کے نوجوان نے پوچھ لی، آقا چچا جان کیا اس محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے؟ حسین نے ایک سوال پوچھا، بیٹا کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ 13 برس کے کمسن بچے نے آواز دی، احلا من العسل، چچا موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں۔ حسین نے آواز دیا، میرے لال کل تم بھی قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر عزادارو، قاسم تڑپ گئے، چچا کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئے گے؟ نہیں میرے لال، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا، ہرملا کا 3 بال کا تیر چلے گا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا، میں کہوں گا اے قاسم آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اشقیاء خیمے میں چلے آئے؟ ذرا شام غریبا حسین کے خیموں کی طرف نگاہ ڈالیے، ارے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ اللہ اکبر عزادارو، آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو صرف 3 دن باقی رہ گئے، آج 7 محرم ہے، وہ تاریخ جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ شہزادی کونین کون کے لال کا پرسہ پیش کرے عزادارو، رونے میں شرمائے نہ۔ 13 برس کا نوجوان، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا جناب قاسم کے صدقے میں آپ کے نوجوان بچوں کو سلامت رکھے۔ تصور شرط ہے عزادارو، احساس کیجئے گا مصائب پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، رونے کے لیے صرف تصور کافی ہوتا ہے۔ 13 برس کا نوجوان حسین کی خدمت میں آیا، چچا جان مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے آواز دی، قاسم تم تو میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، ارے میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دوں؟ مقتل نے عجیب و غریب جملہ لکھا، لم یزل یقبل رجلیہ ویدیہ، جب حسین نے اجازت دینے سے انکار کیا تو یہ بچہ کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی حسین کے قدموں کو چومتا ہے۔ چچا ارے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں اور حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہے، میرے لال میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ لو عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بچے نے اصرار کیا مگر حسین ابن علی نے اجازت نہ دی تو بچہ اداس ہو کے ایک مقام پہ بیٹھ گیا۔ اچانک سے ایک بات یاد آئی اور فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ وہ بات یہ تھی کہ وقت آخر میرے بابا نے میرے بازوؤں پہ ایک تعویذ باندھی تھی اور یہ کہا تھا، ہے میرے لال جب کوئی مصیبت کا وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ جناب قاسم نے اپنے آپ سے کہا، ارے اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اس تعویذ کو کھولا، اب جو تعویذ پہ نگاہ کی تو کیا لکھا تھا، اے میرے لال جب چچا حسین روز عاشور نرغیادہ میں گر جائے تو اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا، حسین ابن علی کی نصرت اور مدد کے لیے میدان میں چلے جانا۔ لو
عزادارو خوشی سے جھومتے ہوئے حسین کی خدمت میں وہ تحریر لے کے آئے. حسین ابن علی نے بھیا کی تحریر کو دیکھا, امام حسن مجتبیٰ یاد آ گئے, آنکھوں سے لگایا, چاروں قطار رونے لگے. اب میں یہاں پہ رک کے ایک دو جملے امام حسن کے حوالے سے عرض کروں. عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو آخری زندگی کے آخری لمحات میں بھی امام حسین کی بہت فکر تھی. اللہ اکبر عزادارو, جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے دشت میں گرنے لگے, حسین سامنے موجود تھے, رونا شروع کیا, آواز دیا ہے حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ارے جو دن تم پہ گزرے گا وہ کسی اور پہ نہیں گزرا. اے حسین گریہ نہ کرو, ارے میں اپنے گھر پہ موجود ہوں, مکان کی چھت کے نیچے موجود ہوں, چاہنے والے میرے سامنے موجود ہیں, گھر کے افراد میرے سامنے موجود ہیں, میں پانی مانگوں گا لوگ مجھے پانی دیں گے, میں کھانے کا مطالبہ کروں گا لوگ کھانے کی چیزیں لا کے دیں گے, لیکن اے حسین جب تو عصر عاشور گھوڑے سے زمین پائے گا, ارے کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا, ارے کوئی نیزہ مارے گا, کوئی پتھر مارے گا. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. لو عزادارو, حسین ابن علی نے جناب قاسم ابن حسن کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دی, مگر عجیب انداز سے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب قاسم ابن حسن بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے, امام حسن مجتبیٰ کی تصویر یاد آ گئی, عجیب شور گریہ بپا ہوا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سجایا, سوارا, آواز دی بہن زینب ذرا میرا صندوق لاؤ. اس صندوق سے امام حسن مجتبیٰ کی قبا نکالی, اپنے ہاتھوں سے قاسم کو پہنائی, امام حسن مجتبیٰ کا امامہ سر پہ رکھا, قاسم کو میدان کارزار کی طرف بھیج دیا. لیکن عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کی شہادت سے پہلے حسین نے اس کے مصائب پر گریہ کیا ہے. مقتل میں بھیجتے وقت مقتل کہتا ہے حسین اتنا روئے غشی علیہما کہ چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے سرزمین کربلا پر گر گئے. ارے جس کی شہادت سے پہلے اس پر حسین گریہ کرے اسے قاسم ابن حسن عزادارو قاسم ابن حسن پہ خوب گریہ کرے, اس لیے کہ حسین نے قاسم ابن حسن پہ گریہ کیا. میدان کارزار میں آئے, عجیب شجاعانہ انداز سے جنگ لڑی, مگر عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شقی نے آواز دی کہ میں اس 13 برس کے نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ شقی آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ جناب قاسم کے فرق اقدس پر شمشیر کا گہرا زخم لگا. ارے گھوڑے سے زمین پائے, ابھی گھوڑے سے زمین پائے تھے کہ 300 افراد, یہ محید الاذان میں روایت لکھی ہوئی ہے, 300 افراد جو کوفے سے خاص طور پر جھولیوں میں پتھر بھر کر لائے تھے تاکہ حسین اور حسین کے لشکر والوں پر پتھر سے حملہ کرے. ارے چاروں طرف سے حسن کے یتیم پر پتھروں کی بارش, چاروں طرف سے حسن مجتبیٰ کے یتیم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. لو عزادارو ابھی پتھروں کی بارش ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ ملعون آگے بڑھا تاکہ حسن مجتبیٰ کے سر و تن میں جدائی کر دے. حسن مجتبیٰ نے چچا کو آواز دے دی, جناب قاسم ابن حسن نے چچا کو آواز دے دی. جیسے ہی امام حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی, مقتل کہتا ہے حسین کسی شکاری باز کی طرح میدان کارزار کی طرف دوڑے تاکہ قاسم ابن حسن کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکے. ارے ادھر حسین آئے, حسین نے اس قاتل پر حملہ کیا, اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے بلا لیا, وہیں جنگ ہو گئی. ارے اب جو غبارے جنگ چھٹا, حسین نے کیا دیکھا, ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زندہ قاسم. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسن کا لال قاسم ابن حسن, ارے ابھی رمق حیات باقی تھی کہ پامال ہو گیا. حسین تڑپ گئے, اے میرے لال اپنے چچا کو معاف کر دینا, تیرا چچا تیری مدد کو نہ سکا. بھائی اتنا کہہ کے 13 برس کے جوان کا لاشا تھا, مگر مقتل کہتا ہے
اب جو حسین نے لاشے کو اٹھانا چاہا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر لاشا اتنا کھچ چکا تھا وزا صدرہ ولا صدرے، سینہ حسین کے سینے سے ملا تھا، پیر زمین پر خط کھینچتے جا رہے تھے، واہ قاسمہ واہ حسینہ، حسن کا یتیم قاسم سرزمین کربلا پر